أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دوسرا یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، تو اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے یاسین. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس قرآن کی جو مضبوط اور مستحکم ہے. انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. انک، بے شک آپ، لمن المرسلین، آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. پیچھے مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ نے قسم اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی ہے کہ قرآن کی قسم، اس قرآن کی جو مضبوط اور مستحکم ہے. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے بھئی ہم سیدھے راستے پر ہیں، اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ مشرک غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور یہ قرآن نازل کیوں کیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا آپ سے پہلے ان کے باپ دادوں کو. فهم غافلون، اور یہ غفلت میں ہے، یعنی آپ سے پہلے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں وہ آس پاس کی بستیوں میں آئے، لیکن مکہ مکرمہ میں جو سب سے پہلے پیغمبر تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام میں رہتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے حضرت ہاجرہ کے ساتھ، تو پھر اسماعیل یہاں مکے میں پیغمبر بنے. اور یہ زیادہ تر مکے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو وہ پیغمبر تھے. ان کے بعد پھر مکے میں یعنی ذکر نہیں آتا کہ ان کے بعد کسی نبی کو بھیجا گیا ہو، تو اس لیے بہت عرصے تک ان پر کوئی نبی نہیں آیا. پھر آخر میں اللہ نے سب سے بڑے پیغمبر کو مکہ مکرمہ میں بھیجا جو امام الانبیاء بن کر آئے. اس لیے فرمایا کہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان سے پہلے. اور فہم غافلون، اور یہ غفلت میں ہے. اب یہاں یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو مضبوط اور مستحکم ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے تو عام انسانوں کے لیے قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے یہی لکھا ہے کیونکہ اللہ تو وراء الورا ہے، بڑی ذات ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا لے کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے. لیکن عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی قسم اٹھائیں صرف اللہ کی اٹھائیں، یعنی جب بھی قسم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی جو لوگ قسم اٹھاتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. جیسے کوئی کہتا میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، فلاں کی قسم،
تو عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر قسم اٹھانے کا موقع، اول تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے اپنی بات کو، یعنی کوئی اس کی بات کو مان نہیں رہا، اپنی بات منوانے کے لیے سچی قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی قسم اٹھانے کا یعنی شریعت نے حکم نہیں دیا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے چونکہ کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہو تو کیونکہ اللہ تو خالق ہیں ہر چیز کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں ستاروں کی، کہیں آسمان کی، کہیں قرآن پاک کی۔ تو اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن مخلوق کے لیے اور مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی قسم اٹھائیں۔ تو آج یہ سورہ یاسین شروع ہوئی ہے، تو یہ سورہ یاسین کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، تو یہ فضائل سن لیے جائیں سورہ یاسین کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین، فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لے، یعنی سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضائل ہیں، جو حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کی حوائج اور ضروریات کو پوری فرما دیتے ہیں۔ جیسے اور فضائل ہیں، جیسے اشراق کے فضائل ہیں کہ جو 2 رکعت صبح اشراق پڑھ لے اور اس کے ساتھ 2 رکعت اور پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کی ضروریات کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی سارے کام اس کے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کی فضیلت ہے، جو شروع دن میں پڑھ لے، آدمی کوشش کرے اگر ٹائم مل جائے تہجد میں پڑھ لے، تہجد میں ٹائم نہیں ملا تو فجر پڑھ کے تو لازماً پڑھ ہی لے، فجر کی نماز پڑھے اور ساتھ سورہ یاسین پڑھ لے روزانہ، 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے حوائج اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی اس کے سارے دن کی ضروریات پوری ہو جاتی۔ کوئی بھی کام رکے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حالات ہیں، آدمی سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے دن کے حوائج پوری ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی ہر چیز کا دل ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے یہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یعنی ہم کم از کم، ظاہر ہے جب بندہ مسلسل روزانہ کی روٹین بنا لے سورہ یاسین کو تو وہ حفظ یاد ہو جاتی، خود بخود یاد ہو جاتی، ورنہ کوشش کر لیں آدمی تھوڑا سا، تو یہ چند رکوع ہیں تو ان کو یاد کر لے، تقریباً 1 پاؤ سپارہ ہے، چوتھائی سپارہ، تو بندہ کوشش کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پوری ہو جائے کہ یہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ دل میں ہونے کا مطلب یہ کہ اس حفظ یاد ہو، پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا آدمی جہاں بھی ہو چلتے پھرتے پڑھتا رہے، کہیں اچانک ضرورت پیش آ گئی سورہ یاسین شروع کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ اخلاص ہے نا، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو حدیث میں 1 قرآن پاک کا ثواب ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لے تو 2/3 قرآن پاک کا ثواب ہے، لیکن سورہ یاسین پڑھ لے تو 10 قرآنوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی ایسا ہے گویا کہ اس نے 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیا، تو بہت برکتوں والی صورت ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، یعنی اس سورہ یاسین کے احادیث میں 15 فضائل آئے ہیں،
تو چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو پڑھا۔ اس وقت فرشتے تھے، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا تھا، نہ انسان کا کوئی وجود تھا، نہ جنات کا وجود تھا، صرف فرشتے تھے۔ فرشتوں نے جب یہ قرآن پاک سنا، یعنی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو سنا، تو فرشتے پکار اٹھے۔ فرشتے کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس کے لیے قرآن پاک اتارا جائے گا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو دل اس قرآن پاک کو محفوظ کریں گے، خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس کی تلاوت کریں گی۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ راضی ہو جائے میرے، تو اس لیے جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو سورہ یاسین کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے پڑھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اپنے مرحومین کے لیے، ان کے لیے پڑھ کے بخشیں گے، اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو ان سے زندگی میں کمی کوتاہی ہوئی۔ لہذا بندہ معمول بنا لے کہ جب سورہ یاسین پڑھے نیت یہ کر لے کہ میرے مرحومین کو ثواب مل جائے، اور جب ہم اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں گے تو 10 گنا ثواب ملتا ہے، یعنی صرف اپنی ذات کے لیے پڑھیں تو 1 گنا ثواب ہے، اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں تو 10 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اپنے مرحومین کو بھی ہو جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے حج کرے تو 1 حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آدمی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے، یعنی اپنا حج کر لیا تھا پھر دوبارہ والدین کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم سورہ یاسین اپنے مرحوم والدین کی طرف سے پڑھیں گے تو ہمیں 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے 6 نمبر پر آتا ہے کہ یہ جو سورہ یاسین ہے، اس سورۃ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے۔ پہلی جو کتابوں میں وہاں بھی اس کا ذکر ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تو تورات میں سورہ یاسین کا جو نام ہے وہ منعمہ کے نام سے ہے۔ اس کا معنی اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل، اور دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں کو دور کرنے والی۔ منعمہ، ان تورات میں اس کا نام منعمہ آیا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے ہول سے نجات عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جب ہولناک منظر ہوگا، لوگ افراتفری میں ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تو جو سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے ہول سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا نام رافعہ اور خافضہ بھی آیا ہے۔ رافعہ کا معنی مومنین کے رتبے بلند کرنے والی، اور خافضہ کا معنی کافروں کو پست اور رسوا کرنے والی۔ پست یعنی کافر اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے پست اور ذلیل ہوتے ہیں، یہ جو سورہ یاسین کو نہیں پڑھتے، یہ اس کو نہیں مانتے، وہ پست اور ذلیل۔ اور جو سورہ یاسین کو روزانہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ جس شخص نے اس سورت کو ہر رات کو پڑھا، ایک تو یہ ہے نا آدمی صبح پڑھے تو صبح بھی بڑا اجر و ثواب ہے، تو کوشش کرے آدمی رات کو بھی پڑھ لے تو رات کی بھی فضیلت آئی۔ فرمایا جو شخص اس سورت کو رات کو پڑھے اور پھر اس کو موت آ گئی، پھر مر گیا، تو فرمایا کہ وہ شہید مرا، اس کو شہداء میں سے اٹھایا جائے گا۔ روزانہ ہی آدمی پڑھ لے تو کبھی بھی جب اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی رات کو موت آ گئی اور اس دن اس نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں اٹھائیں گے۔
اس طرح فرمایا کہ جو اس صورت کو بھوک کی حالت میں پڑھے اللہ اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے کھانے کو کچھ نہیں، سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ سورہ یاسین کی برکت سے بھوک کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی راستہ گم ہو گیا ہے، بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے، بندہ کہیں سفر پہ ہے، کہیں جا رہا، راستہ گم ہو گیا، اب راستے کا پتہ نہیں، فرمایا جو راستہ گم ہو جائے سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ ملا دیتے ہیں، وہ راستہ پا لیتا ہے۔ اب یہ راستہ گم ہو جائے تو وہی پڑھے گا جس کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر امتی کے دل میں ہو، تو جو کثرت سے پڑھے گا اس کو یاد ہو جائے گی، زبانی یاد ہوگی۔ پھر کہیں راستہ گم ہو گیا ہے تو اب وہاں قرآن تو اس کے پاس ہے نہیں، لیکن سورہ یاسین یاد ہے، تو سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص کھانا کم ہونے کے خوف سے پڑھے، مثال کے طور پر گھر میں کھانا تیار کیا، مہمان زیادہ آ گئے، اب خطرہ ہے کہ میں کھانا کم پڑ گیا تو بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی، تو فرمایا کہ کھانے پر سورہ یاسین پڑھ دو تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیں گے، وہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ بندہ روزانہ ہی پڑھ لیا کرے، اس میں برکت ہو جاتی، سورہ یاسین پڑھ لے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص ایسے شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھے جو نزع کی حالت میں ہو، نزع کی حالت سے مراد یہ ہے کہ اس کی روح نکلنے والی ہے لیکن روح نکلنے میں دشواری آ رہی ہے، تو ایسے شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کے روح نکلنے میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ کسی کے وفات کا وقت ہے، یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں موت میں۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی عورت کو ولادت کا وقت ہے، کسی عورت پر بچے کی پیدائش کا وقت ہے، یہ بھی ایک بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، بہت ساری عورتوں کی جان ہی چلی جاتی ہے اس میں، چونکہ بہت سخت۔ تو فرمایا کہ اس عورت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، یا عورت خود پڑھ لے، یا اس کے پاس یاسین پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، یا سورہ یاسین پڑھ کر اس پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بچے کی ولادت میں آسانی فرما دیتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے۔ اسی طرح فرمایا کہ بادشاہ کا یا دشمن کا خوف ہو، سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے یا بادشاہ کے خوف سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی وہ دشمن یا بادشاہ کے خوف سے امن میں رہے گا۔ ان کو ظالم بادشاہ ہے، اس کا خوف ہے، سورہ یاسین پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایسے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ یاسین اور سورہ صافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پوری فرما دیتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کو کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی حاجت پیش آ گئی، تو جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھ لے، اور سورہ یاسین کے بعد اگلی جو صورت ہے سورہ صافات 7 وہ بھی پڑھ لے، اور پھر اللہ سے اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں سورہ یاسین کے، اس لیے ہم چاہیے کہ ہم خود بھی اس کو بڑا کریں، اپنے بچوں کو حکم دیں وہ بھی بڑا کریں۔ کم از کم اگر ہم نے حفظ نہیں کی تو اپنے بچوں کو حفظ، چھوٹی عمر میں بچے جلدی حفظ کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو حکم دیں کہ کم از کم سورہ یاسین یاد کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت پوری ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔